اور ابھی انشاءاللہ آگے ایک اور زیارت ہے مسجد خیف کی. مسجد خیف بھی بڑی مقدس مسجد ہے اور یہ بھی سارا سال بند رہتی ہے. حج کے موقع پر یہ مینا کے اندر جو مسجد خیف ہے یہ حج کے موقع پر کھلتی ہے اور یہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر روایتوں میں آتا ہے, تاریخ میں آتا ہے, کم و بیش 70 انبیاء کی مسجد خیف کے آس پاس قبریں ہیں. اور ایک روایت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر بھی یہیں پر ہے مسجد خیف کے پاس. تو یہ مسجد خیف جو ہے بہت ہی برکت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے. یہاں ہمارے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے. تو انشاءاللہ مسجد خیف کی بھی زیارت کرتے ہیں. نہیں آگے 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 بتائیں گے. یہاں سے اگر نظر تھوڑی بہت آتی بھی ہوگی آگے بالکل واضح نظر آئے. وہاں خیمے بنا دی کیونکہ حاجی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں حج کے موقع پر. تو کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ خیمے بنائیں تاکہ سارے حاجی یہاں پر آرام سے رات بسر کر سکیں. اوپر تو یہ جہاں کے جو وزیر مشیر ہیں ان کی خیمہ بستی مینا دنیا کی سب سے یہ آپ کے دیکھیں الٹی طرف مینار نظر آ رہا ہوگا. یہ بلڈنگ کے ساتھ مینار نظر آئیں گے آپ کو, 4 مینار نظر آئیں گے. یہ مسجد خیف ہے, اس کی زیارت کر لیں. یہاں پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے اور کہا جاتا ہے اس کے آس پاس کم و بیش 70 انبیاء کی قبریں ہیں. یہ 4 مینار والی مسجد خیف ہے. اس کے ساتھ ہی آگے آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے اور 3-4 یہ فلور نظر آ رہے ہیں. یہ رستے بنے ہوئے ہیں. اوپر جو سفید چھت ہے نا, اسی چھت کے نیچے 3 شیطان ہیں جمرات. ان شیطانوں کو کنکریاں یہاں سے حاجی مارتے ہیں اوپر سے کھڑے ہو کے. یہ جو اوپر سفید رنگ کی چھت ہے اسی کے نیچے 3 شیطان ہیں. تو یہاں حجاج کرام ان کو کنکریاں مارتے ہیں. اور آپ اپنی رائٹ سائڈ پر دیکھیں بہت منظر ہے. یہ خیمے خیمے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہ سارے خیمے خیمے. حجاج کرام جو ہے یہاں پر حج کر کے حج کا رکن ادا کر کے عرفات سے واپسی پر یہاں رات گزارتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ مینا کی خیمہ بستی ہے. ہاں جورانا انشاءاللہ. ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ. عبادت کرنے کے لیے آتے تھے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تنہائی میں خلوت میں. ایک روایت میں ایک دفعہ حضور کم از کم 40 دن یہاں بیٹھے رہے, ورنہ 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ ہفتہ بھی یہاں حضور عبادت کے لیے تشریف لاتے تھے. پہلے وہی بھی یہیں پہ نازل ہوئی تھی. اب اس کا نیا راستہ بن چکا ہے, تمام سیڑھیاں ہیں, بہترین صاف ستھرا نیا راستہ بن گیا ہے. اس کی بلندی بھی کم ہے. اس پہ آپ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں آرام سے چڑھ سکتے ہیں. جو جبل سور ہے اس پہ نوجوان آدمی سپیڈ سے چڑھے تو 2 گھنٹے لگے. لیڈیز یا بوڑھا ساتھ جائے گا وہ 3 سے 3.5 گھنٹے میں آپ اوپر چڑھیں گے. اور وہاں سیڑھیاں بھی نہیں ہیں, پاؤں سلپ ہوتا ہے, گرنے کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں بہترین نیا راستہ بن چکا ہے اور یہ پہاڑ بھی چھوٹا ہے اس کے مقابلے. یہاں 1 گھنٹے میں نوجوان آدمی اوپر جا سکتا ہے. جیسے آج ہم جبل رحمت پہ چڑھے نا جس اسپیڈ سے, اس اسپیڈ سے آپ 1 گھنٹے میں آرام سے چلے جائیں.